اب یہ کتنی دیر میں ہسپتال بنے گا اس بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد کریں 2009 10 11 آپ کو یاد ہوگا، تو جب الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے. وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا. میں نے جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی. انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے. شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تو جذبات میں بات کر گیا. میرا بہت مذاق اڑایا گیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے، اے مولا عزت رکھ لے. تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آ گئے. آج میں کوئی تاریخ تو آج نہیں دوں گا. میں راستے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر بھرت صاحب سے، اور سیکرٹری ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں. ان سے جب پریزنٹیشن دے رہے تھے ان سے میں کہہ رہا تھا، اور میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے یہ 1 سال میں ہسپتال چاہیے مکمل. اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ 1 سال میں مکمل ہو، اس ملک میں امن سکون ہو، اس اپنا معاشی سیاسی استحکام ہو. تو یہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. 1 سال ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے. مجھے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے بھی 1 سال میں یہ کس طرح مکمل ہوگا. لیکن 24 گھنٹے اگر کام کریں گے دن رات، یہاں پر 24 گھنٹے کام ہوگا. رات کو جب آپ گزریں گے تو یہاں پر وہ لائٹیں لگی ہوں گی اور کام ہو رہا ہوگا، کنٹریکٹرز کام کر رہے ہوں گے. جس طرح کل میں پاکستان کے سب سے شاندار جو آئی ٹی پارک کا کل میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا، اور ان کو میں نے تاریخ دی ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ اس کو مکمل کریں گے تاکہ ہزاروں بچے اور بچیاں، نوجوان بچے اور بچیاں وہاں پر آ کے تعلیم حاصل کریں گے. اور پاکستان کے لیے یہ آئی ٹی پارک جو ہے یہ ایک منصوبہ ہے جس سے جاگ لگے گی، اور پورے ملک میں ایسے آئی ٹی پارکس پنجاب میں، سندھ میں، کے پی بلوچستان میں بنیں گے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں. اور نہ پیسوں کی کوئی کال ہے اس ہسپتال کے لیے، جتنے بھی وسائل چاہیے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے لیے مہیا کریں گے تاکہ تاخیر 1 سیکنڈ کی بھی نہ ہو اور مریض کو جلد سے جلد یہاں پر وہ علاج ملے اور وہ شفا یاب ہو. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علی رندھاوا صاحب جو چیئرمین سی ڈی ہیں، جنہوں نے، اور ان کے ہمارے منسٹر انٹیریئر ہیں محسن نقوی جن کے انڈر سی ڈی آتا ہے. انہوں نے فی الفور یہاں پر اس کی زمین کی انتقال کے لیے ایفرٹس کی، اور انہوں نے بہت برق رفتاری کے ساتھ یہ زمین مہیا کی. علی رندھاوا صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ میں آغا خان فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کر چکا ہوں. اس کے علاوہ یقیناً وزیر خزانہ کا تو شکریہ ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے، تو ان کا بھی، اور چودھری امداد بسال کا بھی جو ہمارے سیکرٹری فائنانس ہیں، اور ہمارے جو منسٹر پلاننگ ہے ایس این اقبال صاحب کا، اور اپنے جو سٹاف ہے میرے سیکرٹری اور آہد چیمہ صاحب کا اور گیلانی صاحب کا، ان سب کا میں درجہ بدرجہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی بھرپور انہوں نے معاونت کی اور ہم آج یہ پہلی سٹیج تک پہنچ گئے ہیں. اب انشاءاللہ بہت جلد ہم کانٹریکٹس اوارڈ کریں گے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہترین جدید ترین سہولتیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہوں گی، اور کوئی فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب میں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب یہاں پر ان کو علاج ملے گا. امیر کو اپنا خرچہ ادا کرنا پڑے گا، اور غریب کو بغیر کسی سوال کے اس کو یہاں پر علاج فری مہیا ہوگا. اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر بھرت صاحب کا اور سیکرٹری محبوب کا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے. لیکن ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. ابھی اس سفر کا آغاز ہوا ہے، اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر جو متاثرین ہیں اس زمین کے، میں ان کو ابھی میں نے اپنا پریزنٹیشن لی تھی، وہاں پر 1 ونڈو آپریشن کا انتظام کیا، اور میرے کہے بغیر علی رندھاوا نے انتظام کر دیا ہے. یہ 1 ونڈو آپریشن کیا ہے؟ جب
لاہور میں اورنج لائن بنی تھی، اورنج لائن، تو وہاں پر زمین کا معاملہ، کسی کی 3 مرلے، کسی کی 6 مرلے، تو وہاں پر اپنا محکمہ مال کے نہیں جی یہ تو فلاں ہے، ڈمکاں ہیں. میں نے کہا یہ غریب آدمی ہیں، اپنی پونجی اورنج لائن کے لیے دے رہے ہیں، الٹا آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں. ان کو فوراً بٹھائیں، چائے پلائیں. پھر میں نے وہاں پر مرکز قائم کیے. وہاں پر سردی تھی ان دنوں میں، وہاں پر ان کو چائے ملتی تھی اور ایک دن کے اندر سارا حساب ان کو رقم ادا کی جاتی تھی. اور اگر کہیں کوئی بہت گہرا مسئلہ تھا تو وہ ریونیو ریکارڈ لیتے تھے اور 1-2 دنوں میں 3 دنوں میں اس کا فیصلہ کرتے تھے. اس طرح اورنج لائن کی زمین ہم نے ایکوائر کی تھی. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ایک بہت انصاف پر مبنی آپ کے ساتھ سلوک ہوگا. میں نے کہا کہ آپ کو مارکیٹ پرائز دیں گے، جو مارکیٹ قیمت ہے وہ آپ کو دیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ علی رضا صاحب اس سلسلے میں پوری طرح انصاف سے، یہ بہت ایماندار آدمی ہے، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ 1 سال کی میں نے جو بات کی ہے یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن نتھنگ از امپاسبل. اگر محنت کریں اور کمر کس لیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اپنا راستہ دیتا ہے اور راستہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آج میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسلام آباد میں کا نہیں، پاکستان کا نہیں، بلکہ اس پورے خطے کا ایک اور ٹاورز بنیں گے. زمین یعنی ہارزنٹل کم استعمال ہوگی، ورٹیکل ٹاورز بنیں گے اور ٹاورز کے درمیان باقاعدہ وہ برج ہوں گے، ایک کا ٹاور سے دوسرے ٹاور جانے کے لیے، تیسرے ٹاور کے جانے کے لیے. ہر مرض کا علیحدہ ٹاور ہوگا، اس کے علیحدہ آپریشن تھیٹرز ہوں گے. یعنی انشاءاللہ یہ خواب ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو شرمندہ تعبیر ہم کر کے دکھائیں گے. آپ سب مل کر ہم ملیں گے، کام کریں گے تو قائد اعظم کی جو ایک اس کی سوچ تھی پاکستان کے لیے، یہ اس کا ایک شاہکار ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. پاکستان زور پاکستان، قائد اعظم. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کرے تھے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جناح میڈیکل سینٹر کا